الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ پر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے کہ حلال جانور اللہ سبحانہ و تعالی کے خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی تاریخ آدم علی نبینا علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر قربانی کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی کو پیش کیا۔ اس دور کے دستور کے مطابق حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نازل ہو کر کے اس کو کھا گئی کہ یہ قربانی عند اللہ مقبول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی ابتدا آدم علی نبینا علیہ السلام کے دور سے شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کی کیفیت، اس کی نوعیت، اس کا طور طریقہ، اس کا مقصد الگ رہا ہے، لیکن قربانی ہر دور میں، ہر امت میں، ہر ملت کے اندر رائج رہی ہے، اور امت محمدیہ پر ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس کو لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ باری تعالیٰ قربانی کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کی قربانی کو تمہارے اوپر لازم و ضروری قرار دیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی نشانی اور یادگار ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا تم جب اللہ کے نام پر قربانی کرو تو اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جس وقت اونٹ اپنے پہلو پہ بل گر پڑے تو تم اس میں سے کھاؤ، اور کھانے کے ساتھ ساتھ میں غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جانوروں کو انسانوں کے تابع بنا دیا،
اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے اندر انسان کے لیے فرما برداری کا مادہ نہ پیدا کرتے تو کوئی بھی انسان کسی جانور پر قابو نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جگہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا احترام جو شخص کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا احترام اور اس کی یادگار کو تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربانی کو امت محمدیہ پر واجب اور ضروری قرار دے دیا، لیکن آگے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو قربانی اور جانور کا گوشت تو نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانور کا خون تو نہیں چاہیے۔ اس اعتراض یا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری قربانی کا خون چاہیے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کا حال کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کتنی تواضع ہے اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم باری تعالیٰ کے حکم پر اعتراضات اور سوالات کی بوچھار کرنے لگو۔ اس لیے کہ مسلمان تو وہی شخص ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم کی تابع داری کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لائے، اس لیے وہی شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جو شخص مسلمان ہو کر کے اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، سوال و جواب کرنے لگے کہ اللہ نے قربانی کو کیوں واجب قرار دیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم پر قربانی کو لازم قرار دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔ باری تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر قربانی کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم جو کچھ دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ علامہ جساس رازی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں پر نسک سے مراد قربانی ہے۔ باری تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت کو دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز ادا کر اور ساتھ میں قربانی پیش کر۔ علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس شخص پر اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ اگر نماز کی ادائیگی سے پہلے کوئی قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر قربانی لازم و ضروری ہے وہ اسی وقت قربانی کریں گے جب کہ وہ نماز عید الاضحیٰ کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قربانی کا فضیلت، قربانی کا جو حکم دیا ہے یہ صرف امت محمدیات پر نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک قربانی کا سلسلہ رائج رہا ہے، جس کا دستور یہ تھا کہ لوگ قربانی کرتے تھے، وقت کے نبی اس کے لیے دعا کرتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر کے اس قربانی کو جلایا کرتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قبول اور مقبول ہو چکی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر باری تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ دوسری جگہ قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے
یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ قربانی کی اہمیت، قربانی کی فضیلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان جو شخص صاحب نصاب ہو، جس پر قربانی واجب ہو، اس کو اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ اس فریضے کو ادا کیے بغیر اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اسی قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث کے اندر قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو قربانی کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایام قربانی میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل خون کا بہانا، اور جس وقت یہ خون زمین پر گرتا نہیں ہے، گرنے کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگ، اپنے کھروں کے ساتھ بارگاہ عزی کے اندر آئے گا۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال و جواب کو بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ میرے صحابہ یہ قربانی تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یہ سنت ابراہیم ہی ہے، لیکن ہمیں اس کے کرنے پر کیا ملنے والا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی تم کو ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر دمبا ہے، اس کے اون ہے، تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہر اون کے بال کے بدلے میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جانور ہے اس جانور کے اوپر کتنے بار ہو سکتے ہیں۔ آج تک کسی انسان نے ان بالوں کو شمار نہیں کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک قربانی کے بدلے میں کس قدر نیکیوں سے ہم مسلمانوں کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کیا بعید ہے کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ میں للہیت اور تواضع عاجزی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اور مزید اس کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، جس وقت تمہارا جانور قربانی کے لیے لٹایا جائے، جس وقت اس کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا جائے، اس وقت تم اپنی قربانی کے پاس میں رہا کرو، اس لیے کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوچا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اہل بیت کے ساتھ میں خاص ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا ساری امت محمدیہ کے لیے اس کی فضیلت ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لنا وللمسلمین، کہ یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے اور تمام امت محمدیہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے لیے فضیلت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو جب اس کی قربانی کی جائے، اسے اپنی قربانی کے پاس میں ہونا چاہیے تاکہ اس فضیلت سے بہرامر ہوا جا سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم قربانی کرو
اور اس قربانی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی اس نیت سے کرے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ثواب اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آر بن جائے گی۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کی کتنی فضیلت احادیث کے اندر مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو چکی ہے جو کہ صاحب نصاب ہے، اب وہ اس کے باوجود سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت مذمت اور بڑی سخت وعید اس کے لیے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَحْضُرَنَّ مُصَلَّانَا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز تو دور کی بات وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے۔ جس شخص پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے اتنی بڑی سخت مذمت اور اتنی بڑی سخت وعید آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث کے اندر مذکور کی ہے۔ ان تمام روایات کی روشنی میں ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے جو کہ صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج امت محمدیہ پر جس مقصد کے تحت قربانی کو لازم و ضروری قرار دیا گیا تھا، آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں قربانی کو لے کر کہ قربانی اللہ نے کیوں واجب کی ہے، قربانی واجب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو پیسہ قربانی کے اندر قربانی کی صورت میں اور خون کی شکل میں نالیوں کے اندر بہا دیا جاتا ہے، اگر وہی قربانی کا پیسہ کہ غریب کو دے دیا جائے، غریب کی حاجت روائی کر دی جائے، اس کو کھانے کو کچھ دے دیا جائے، پہننے کے لیے دے دیا جائے، اس کی ضرورت اصلیہ کو پورا کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ لوگ اور یہ پروپیگنڈا اس انداز میں اور اس تیزی کے ساتھ میں پھیلتا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو کر کے یہ اعتراضات اور سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی واجب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمانوں میں بہت سارے غریب ایسے لوگ ہیں، ہمیں ان غریبوں کی غربت کو دور کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سوالات اور اعتراضات وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں قربانی کرنا نہیں ہوتا ہے، جو قربانی کے فلسفے سے، قربانی کی حقیقت سے اور قربانی کی روح سے ناواقف ہوتے ہیں، وہی لوگ اس طریقے کے اعتراضات کرتے ہیں۔ جس وقت ایک امیر اپنے روزانہ پیزا اور برگر کے اندر پیسہ خرچ کرتا ہے، ایک امیر ہوٹلوں کے اندر عیاشی کرتا ہے اور پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، ایک امیر اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں میں فضول خرچی کر کے غریبوں کا مذاق بناتا ہے، اس وقت ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ پیسے خراب ہو رہے ہیں، اس وقت غریبوں کا خیال نہیں آتا۔ لیکن جس وقت قربانی کے ایام آتے ہیں تو یہ اس طریقے کے سوالات، اس طریقے کے اعتراضات سوشل میڈیا پر بھی خوب اچھالے جاتے ہیں اور خوب مسلمانوں کو اور اسی طریقے سے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ حقیقت ہم نے قربانی کے فلسفے کو اور قربانی کی روح کو سمجھا نہیں ہے۔ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ پر فرض کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ مسلمانوں کو دیکھا جائے مسلمانوں کے اندر کتنا تقوی ہے اور وہ لوگ کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے بن جائے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک شخص پر نماز فرض ہے، وہ یہ کہے کہ میں نماز کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے، تو اس کا فریضہ نماز غریب کی امداد کرنے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ غریب کی امداد کرنا، غریب کا تعاون کرنا اپنی جگہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں، دوسرے واجبات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازم کیے ہیں وہ اسی وقت ادا ہوں گے جب ان کو ادا کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بدعت کے اندر اور سنت کے اندر یہی تو فرق ہے۔ سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اور جو بدعت ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قیمت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ ہم تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، اس کے اندر کیا گناہ کی بات ہے؟ چند لوگ اکٹھے ہو کر کے
قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہے، یہ تو بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے اندر کیا گناہ ہے، کیا خرابی ہے؟ بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت قرآن پڑھنا، اس وقت دعا کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، اس وجہ سے خرابی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر مغرب کی 3 نمازیں 3 رکعت فرض ہے، اب اگر کوئی شخص یہ چاہے اور یہ کہے کہ 3 رکعت میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے میں 4 رکعت پڑھوں گا، 4 رکعت زائد بھی ہوگی، اس کے اندر رکوع بھی ہوگا، 2 سجدے بھی زائد ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ 4تھی رکعت پوری کرے گا، جیسے ہی وہ 4تھی رکعت کے لیے اٹھے گا تو پہلے کی جو 3 رکعتیں ہیں وہ بھی لے ڈوبے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، جس نے مغرب کی 4 رکعت پڑھی ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی چوری کی ہے؟ کوئی غیبت کی ہے؟ کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے، بظاہر اچھا لگا ہے کہ ایک رکعت بڑھ گئی ہے، لیکن یہ رکعت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ چکی ہے، اس لیے ساری نماز فاسد ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو اعتراضات قربانی کے سلسلے میں مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، ان اعتراضات سے اور ان سوالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فریضہ مسلمانوں پر اور ہم لوگوں پر فرض کیا ہے، عائد کیا ہے، ہمیں اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ان کو بڑا اعلیٰ اور اچھا ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا جاتا تھا تو بادشاہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ نے قبول کر لیا ہے، پھر وہ بادشاہ اس ہدیے کو، نذرانے کو پھر واپس کر دیا کرتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قربانی کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے اور مسلمان قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ہی قربانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندوں، میں نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اب مجھے تمہاری اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خون کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اس پوری قربانی کو پورے کے پورا جانور تمہیں دے دیا جاتا ہے اور تم اس کو استعمال کرو، تم اس کو کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری قربانی بھی قبول کی اور ساتھ میں ہمیں کھانے کے لیے وہ جانور بھی عطا فرما دیا، جو ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ آم کے آم اور گٹھلی کے دام، قربانی کا ثواب بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جانور کو اور اس گوشت کو ہمارے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو قربانی ہمارے اوپر لازم و ضروری قرار دی ہے، ہر وہ شخص جو کہ بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اسی طریقے سے مال تجارت ہو، ضرورت سے زائد اشیاء ہوں اور اسی طریقے سے تجارت کا سامان ہو، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر مسلمان کو اس قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔